عبادت کی قبولیت، حاجات کی برابری، آپ سب صاحبان کے بزرگان مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے محمد افضل مرحوم تمام مرحومین کے درجات کی بلندی، منازل آخرت کی آسانی، شاہ زیب کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ رحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين، أما بعد فمن كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين۔ نعرہ تکبیر۔ سارے صاحبان مل کر بلند آواز میں جواب دیں، یک زبان ہو کر نعرہ تکبیر، اور بھی آوازوں کو بلند کریں، نعرہ رسالت، سارے بولے نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، ماشاءاللہ، اور بھی جوش اور جذبے کے ساتھ حسینیت، یزیدیت یزیدیت، اہل البیت علیہ السلام کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات۔ آغاز مجلس میں بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ مالک مہربان ہماری آج کی اس مجلس کے بانی بھائی محمد اسد کے والد مرحوم محمد افضل کے درجات بلند فرمائے، اور آپ سب کے بزرگان جو جہان فانی سے رحلت فرما گئے سب کو خالق مہربان کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ مالک ان سب کی قبروں کو نور ولایت سے منور فرمائے، اور آخرت کی ساری منزلیں ان پہ آسان فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ذرا کھلے دل سے مل کے بلند صلوات پڑھیں۔ ہے جھونک فنا دی مر ونجنے اکھ کھول کے دید جہاں تھے کر۔ میں کچھ دیر ہو گئی ہے، میرا پہلا چانس ہے، میں آیا بیٹھا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پڑھنے والے کی آواز تو شامیانے اور کناتوں سے باہر جا رہی ہے، اور سننے والے بالکل خاموشی سے بغیر خرچ کیے سماعت فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں یہ چاہوں گا
کہ آپ بھی اس ذکر کا حصہ بنیں اور اپنا حصہ مسلسل شامل کرتے رہیں۔ میں نے آج تک کوئی ایسی مجلس پڑھی نہیں جس میں آپ سکون کرتے رہیں، اور میں اکیلا مجلس پڑھتا رہوں۔ پہلا جملہ آپ کی توجہ کے لیے، ہے جھوک فنا دی مرونجنے اکھ کھول کے دید جہاں تے کر، ات دو چار ڈیہن بسر کرنے بھامیں دھپتے کر بھامیں چھانتے کر۔ رب رزق جو دیندہ ہے، بڑی مہربانی، رب رزق جو دیندہ ہے کیا عہد ہے، ان کو خرچ فقط شو شانتے کر، نہیں جے قبر حشر دا سکھ چاہدیں کچھ خرچ حسین دیناتے۔ بڑی محبت آپ کی، بہت ساری باتیں میں نے عرض کرنی ہیں، وقت تھوڑا ہے۔ احباب گرامی، پہلا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ملک عرب کا، شہر مدینہ کا، محلہ بنو ہاشم کا، گھر جناب سیدہ کا، گود رسالت معاب کی، اور بیٹھے ہیں حسین ابن علی۔ بڑی محبت آپ کی، سارے میرے ساتھ چلیں گے، کوئی بندہ پیچھے نہ رہے۔ پہلا جملہ دوسری بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بندہ پیچھے نہ رہ جائے، وہ ارمانی رہے گا۔ ملک عرب کا، شہر مدینہ کا، محلہ بنو ہاشم کا، گھر مولا علی کا، صحن تطہیر کا، گود رسالت معاب کی، بیٹھے ہیں حسین ابن علی۔ یعنی کیا نانے کی گود میں نواسہ بیٹھا ہے، بنائے دین کی گود میں بقائے دین بیٹھا ہے، محمد الرسول اللہ کی گود میں بنائے لا الہ بیٹھا ہے، یا ایسے کہہ دوں الحسین و منی کی گود میں انا من الحسین بیٹھا ہے، یا ایسے کہہ دوں رحل نبوت پہ قرآن امامت بیٹھا ہے۔ چلے ماشاءاللہ میرے ساتھ آگئے، مجھے اسی بات کی خوشی ہے۔ احباب گرامی، آپ نے 1400 سال بعد کاشف ظہور نقوی جیسے گناہگار کی زبانی یہ منظر سن کر پسندیدگی کا اظہار کیا، نعرہ حیدری لگا کے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اندازہ لگائیے اس باپ کے دل کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب علی ولی نے عین اللہ نگاہوں سے یہ منظر دیکھا ہو۔ علی مولا نے منظر دیکھا کہ زہرا کا بابا زہرا کے لاڈلے کے رخساروں کے بوسے لے رہا ہے، کبھی دائیں رخسار کا بوسا، پوری توجہ، کبھی بائیں رخسار کا بوسا۔ جب سرور انبیاء کو سید الشہداء کے بوسے لیتے دیکھا، مولا امیر مسکراتے ہوئے قریب آئے اور آ کے سوال کیا، فرمایا اتحب ولدی الحسین، یا رسول اللہ کیا آپ کو میرے حسین سے محبت ہے؟ جاگیے گا، کیا آپ کو میرے حسین سے محبت ہے؟ جو جواب رسول کائنات نے دیا، اس جواب کا خلاصہ اپنے لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گویا میرے رسول نے فرمایا، یا علی کیسا سوال کیا آپ نے، بھلا مجھے میرے حسین سے محبت کیوں نہ ہو؟ ہوا عضو من اعضائی ثمرۃ قلبی وقرۃ عینی، الحسین منی وانا من الحسین۔ زندہ باد، سلامت رہیں۔ یہاں بزرگ بھی جوان نظر آ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے تھے یہ مجمع بولتا نہیں ہے، تو یہ بڑے سخت قسم کا مجمع ہے۔ نہیں سارے بولیں گے، جب بزرگ بول رہے ہیں تو جوان تو ضرور ہمت کریں گے۔ میرے رسول نے فرمایا، یا علی آپ نے کیسا سوال کیا؟ میری جانب دیکھیے گا، میرے جگر کا ٹکڑا حسین، میرے دل کا میوہ حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، توجہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ میں کہتا ہوں ذکر حسین کی بدولت کون سا ایسا فرد ہے جو کلمہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہو، جس تک یہ حدیث پیغمبر نہ پہنچی ہو کہ رسول نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین۔
توجہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. ذرا بولیے گا، حسین مجھ سے ہے اور میں. اس جملے کے ایک اور ترجمہ بھی بنتا ہے، اور وہ ترجمہ یہ ہے، حسین میرا ہے. جاگنا، حسین میرا ہے، میں حسین کا ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو اسی جملے کو کھول کے بیان کروں کہ نبیوں کے سردار کہنا کیا چاہتے ہیں، امت کو پیغام دینا کیا چاہتے ہیں. ہاتھ میرے ہوں گے، سخاوت حسین کی ہوگی، زبان میری ہوگی، خطابت حسین کی ہوگی، نبوت میری ہوگی، امامت حسین کی ہوگی، رسالت میری ہوگی، ولایت حسین کی ہوگی، دین میرا ہوگا، حفاظت حسین کی ہوگی. قرآن، توجہ ہے کہ نہیں؟ ذرا جاگیے گا، زبان میری ہوگی، خطابت حسین کی ہوگی، نگاہ میری ہوگی، بصارت حسین کی ہوگی، نبوت میری، امامت حسین کی، عصمت میری، طہارت حسین کی. پوری توجہ، عصمت میری، طہارت حسین کی، دین میرا ہوگا، حفاظت حسین کی ہوگی، بیان میرا ہوگا، شہادت حسین کی ہوگی، قرآن میرا ہوگا، تلاوت حسین کی ہوگی، آرزو میری ہوگی، زیارت حسین کی ہوگی. اور پھر کہنا پڑے گا، ہے شان دو جہاں سے نیاری حسین کی، حج سے بھی بڑھ گئی زواری حسین کی. مظلوم کربلا کی یہ عظمت تو دیکھیے، کونین کا نبی ہے سواری حسین. اللہ اکبر. جب میرے رسول نے مولا علی کے سوال کا جواب دیا نا، اور فرمایا کہ ہاں مجھے میرے حسین سے محبت ہے، روایت کہتی ہے مولا علی نے ایک اور سوال کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ یہ بھی فرما دیجئے کہ آپ کو زیادہ محبت میرے حسین سے ہے یا مجھ علی سے ہے. ذرا یہ فرمائیے کہ مولا علی نے جو سوال کیا ہے وہ آسان ہے کہ رسول سے پوچھا جا رہا ہے آپ کو زیادہ محبت میرے حسین سے ہے یا مجھ علی سے ہے. سوال ہے مشکل، اور کیا اس نے ہے جسے مشکل کشا کہتے ہیں. اتنا مشکل سوال کیا کہ کیا آپ کو زیادہ محبت میرے حسین سے یا مجھ علی سے. ابھی رسول نے جواب نہیں دیا تھا کہ نانے کا ترجمان بن کے حسین بولا اور فرمایا، بابا آپ نے میرے بابا سے جو سوال کیا، بابا آؤ شرف و نسب میں بات کر لیتے ہیں. جو شرف و نسب میں زیادہ بلند ہوگا میرے نانا کو اسی سے زیادہ پیار ہوگا. یوں ہی یہ جملہ فرمایا. مولا امیر المومنین نے مسکرا کے مولا حسین کی جانب دیکھا تو فاخر بی یا حسین، حسین میرے نال مفاخرہ کرے دے. توجہ، حسین میرے سے مفاخرہ کرتے ہو، فخر میں مقابلہ. حد ادب تھی، علی بابا تھا، حسین بیٹا تھا. تاریخ کہتی ہے مولا حسین کچھ نہیں بولے، بابا کے سامنے اپنا سر ادب سے جھکا لیا. کہا کرتا ہوں جب حسین حسین ہو کے بابا کے سامنے نہیں بولتا، اس بندے کا کیا تعلق حسین ابن علی کے ساتھ جو بوڑھے ماں باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکالے، جو بوڑھے ماں باپ کو گالیاں دے. ایسے جوان کا کیا تعلق حسین ابن علی کے ساتھ. یاد رکھیے پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں فکر حسینی کا. میرے بھائی اگر حسین کو راضی کرنا چاہتا ہے اپنے والدین کو ناراض نہ کر. اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں پڑھ رہا، حدیث پیغمبر کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تیرے اور میرے رسول، کائنات کے رسول فرماتے ہیں، من نظر الیہما غاضبا وہما ظالمان لن یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ. توجہ ہے آپ کی؟ جس نے اپنے والدین کی جانب غصے کی نگاہ سے دیکھا، یہاں تو اخباریں بھری پڑی ہوتی ہیں، اولاد جائیداد کی خاطر کیا کیا ظلم کر ڈالتی ہیں. توجہ ہے نا؟ میرے رسول فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کی جانب بولا کچھ نہیں، فقط غصے سے دیکھا،
اللہ کیا کرتے ہیں؟ لن یقبل اللہ صلاتہ و صیامہ، بھاویں پورے ماہ رمضان چ روزے رکھے، نبیوں کا سردار فرماتا ہے اللہ نہ اس نمازی کی نماز قبول کرتا ہے نہ اس کے روزے قبول کرتا ہے۔ جس پہ والدین ناراض ہوں نہ نمازیں قبول نہ روزے قبول۔ اگر آج تو فخر سے کہتا ہے کہ میں حسین کا عزادار ہوں، اگر آج تو فخر سے کہتا ہے کہ میں مولا علی کا حبدار ہوں، تو یاد رکھ، آگے بڑھوں گا یہ جملہ کہہ کے، یاد رکھ علی کی ولایت اور حسین کی عزا تجھے دنیا کے کسی سکول نے نہیں، تجھے دنیا کے کسی کالج نے نہیں، تجھے دنیا کی کسی یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ نے نہیں سکھائی، ماں باپ نے گھٹی میں پلائی۔ ان والدین کا شکریہ ادا کیا کر، اس ماں کے خلاف کبھی نہ بول جو تجھے گود میں لے کے ذکر حسین کی صف میں حاضر ہوتی رہی۔ اس باپ کی توہین کبھی نہ کر جو تجھے حسین کے حلقہ ماتم میں لاتا رہا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے آپ؟ میں تو ایک جملہ عرض کر رہا تھا کہ جب علی مولا نے فرمایا نا حسین میرے سے مفاخرہ کرتے ہو، حسین مولا نے سر جھکا لیا ادب سے، اور بابا علی کے سامنے حسین کچھ بھی نہیں بولے۔ روایت کہتی ہے لیکن آج نبیوں کے سردار کا پروگرام بن گیا تھا کہ ایک طرف علی اپنے فضائل گنوائے، دوسری طرف حسین اپنے فضائل گنوائے، راوی روایت کرے، علماء کتابوں میں درج کریں، پھر 3 شوال 1443 ہجری، توجہ ہے آپ کی، چکڑالہ کے علاقے میں ہمارے دروازے کا ایک نوکر اس روایت کو پڑھ کے مومنین کے سامنے رکھے، وَتُنَ مومنہ دی مرضی جو چپ بیٹھے رہے، یا پسندیدگی کا اظہار کرتے رہیں۔ کہیں سے سبحان اللہ کی آواز آ جائے، کہیں سے ماشاءاللہ کی آواز آ جائے، کسی کا دل کرے تو یا علی کہہ دے۔ تو توجہ ہے، اگر آپ کا دل ہو تو میں روایت پڑھ دوں۔ فرمایا یا علی پہلے آپ اپنے فضائل گنواؤ، پھر حسین اپنے فضائل گنوائے گا۔ میرے دوستو، بزرگوں، جوانوں، زبان بھی علی کی، لہجہ بھی علی کا، انداز بھی علی کا، فضائل بھی علی کے، چس نہ آگئی ہوسی۔ میرے پاس ویسی زبان بھی نہیں، ویسا انداز بھی نہیں، ویسا لب و لہجہ بھی نہیں، اس لیے کہ علی کا لہجہ توجہ، علی کا لہجہ تو اتنا پیارا ہے اور اتنا اعلیٰ ہے، شب معراج اپنے حبیب کو بلا کے بات خود اللہ کرتا ہے، لہجہ علی کا ہوتا اللہ اکبر۔ لہجہ علی کا اتنا پیارا لہجہ ہے مولا علی کا، لیکن اگر آپ نے توجہ فرمائی نا تو انشاءاللہ بڑا پرلطف ماحول بن جائے گا۔ مولا علی اپنے انداز میں فرما رہے تھے، چونکہ جلدی کا وقت ہے تو میں جلدی میں بس اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا گویا اے حسین کہاں تک مجھ سے بات کرو گے؟ الف سے امیر المؤمنین میں علی، بے سے باب العلم میں علی، تے سے تاج اولیاء میں علی، سے ثابت قدم میں علی، جیم سے جاہد فی سبیل اللہ میں علی، ہے سے حلال مشکلات میں علی، خے سے خاور دو جہاں میں علی، دال سے دلاور اکبر میں علی، زال سے ذاکر اکبر میں علی، رے سے رہبر معظم میں علی، سین سے ساقی کوثر میں علی، شین سے شافی محشر میں علی، سواد سے صدیق اکبر۔ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس میں ایک ایک جملہ عشرہ مانگتا ہے، جو ہے نا ایک ایک لفظ، لیکن آدھے گھنٹے میں ساری چیزوں بیان کر کے جلدی سے گزر جانا مشکل تو ضرور ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اگر آپ تھوڑا تھوڑا بولیں میرے ساتھ۔ میں نے علی کو صدیق اکبر اس لیے کہا ہے کہ جسے دنیا والے صدیق کہیں وہ اور ہوتے ہیں، جسے اللہ صدیق بنا کے بھیجے، قرآن جس کی صداقت کی گواہی دے،
اور نبیوں کا سردار جس کی صداقت کا اعلان کرے وہ اور ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چکڑالہ کے مومنوں، مجھے کہنے دو، اگر اللہ کی بھری کائنات میں پنجتن جیسا کوئی اور بھی سچا ہوتا تو نبی مباہلے میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ صدیق اکبر کون؟ بولیے مولا علی۔ اس طرح گھبرا کے نہیں، میں نے کہا میں نے آج تک کوئی ایسا ذکر نہیں پڑھا، کوئی ایسی مجلس نہیں پڑھی جس میں میں مجلس پڑھوں اور آپ آرام فرماتے رہیں، بس میرا پروگرام بن گیا ہے۔ ہم سارے بنیں گے مولا کے ذاکر، میں کرے سا ذکر تو ساڑے سو سر۔ توجہ ہے، بندے پریشان ہو گئے، انداسہ تو سوزی بڑی کدی نہیں، آج پہلی بار آسان سی سر، اور وہ سر جس سر کا اقرار ہماری روحیں بھی کر چکی ہیں۔ میں مولا کے القاب گنواتا جاتا ہوں اور آپ جواب میں 2 مرتبہ کہتے جائیں گے علی مولا، علی مولا۔ تو بات سمجھ آ گئی ہے؟ بالکل آسان سی سر، ہم سارے مولا کے ذاکر بنے۔ توجہ ہے نا؟ تو میں مولا کے القاب گنواؤں گا اور آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ میں آگ سوچی میں ہونا دے بیٹھے ہو، نہیں گھبرا کے نہیں، پریشان ہو کے نہیں، جرمانہ سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے۔ کل ایمان کا نام بلند کریں گے، امیر المؤمنین، باب العلم، سارے بولو تاج اولیاء، ثابت قدم، جاہد فی سبیل اللہ، حلال مشکلات، خاور دو جہاں، بولو دلاور اکبر، سارے بولو ذاکر اکبر، رہبر معظم، ساکی کوثر، جے کوثر پیوڑیں تا اچھا بول، ساکی کوثر، شافی محشر، صدیق اکبر، ضامن روز جزا، طاہر اطہر، ظاہر اظہر، علی عین اللہ، غالب علی کل غالب، فاروق اعظم، قسیم النار والجنہ، اونچا بولو قسیم النار والجنہ، لائق منبر، لائق منبر، میم سے من کنت مولا، من کنت مولا، آنے والے آتے بھی جائیں بولتے بھی جائیں، من کنت مولا، صبح کے ساتھ دل بولا، واؤں سے وجہ اللہ، یہ سے ید اللہ، وہ علی اپنے فضائل گنواتا رہا، جو سمٹے تو نکتہ بنے۔ جملہ میں نے کہہ دیا، وہ علی اپنے فضائل گنواتا رہا، رسول کا حکم مان کے، جو سمٹے تو نکتہ بنتا ہے، بکھرے تو کل ایمان نظر آتا۔ اللہ اکبر، سمٹے تو نکتہ، بکھرے تو کل ایمان۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ جملہ مجھے وہ یاد آ گئے ہے کہ آپ مدتوں سے کوئی بندہ پریشان ہو، گھبرایا ہوا ہو، اس کی ساری گھبراہٹ دور ہو جائے گی جملہ سن کے، کہ جب علی مولا جنگ خندق میں عمر ابن عبد ود کے مقابل میں پہنچے اور اس نے اپنا تعارف کرایا اور وہ کہنے لگا کہ میں عرب کا بڑا شہسوار، بہت بڑا پہلوان، بہت بڑا بہادر، ہزار ہزار سپاہیوں سے اکیلا لڑنے والا، میرے باپ کا نام عبد ود، میرا نام عمر، میرے مقابلے میں کون آیا؟ وہ بھی اپنا تعارف کروائے۔ علی مولا نے اپنے انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ میں تعارف کا خلاصہ میٹھی زبان میں عرض کر دوں، اگر سب کا پروگرام ہو تو عرض کروں، جس جس کا دل ہے میں علی کے تعارف کا خلاصہ پڑھ دوں، وہ مل کے نعرہ حیدری۔ علی مولا نے فرمایا عمران سخیدہ پتر ہمیں جندہ ہے ممنون زمانہ۔
اللہ اکبر عمران سخیدہ پتر ہمیں جیدہ ہے ممنون زمانہ تو شیر خدا کو روب دکھے دے تیری عقل تمہیں حیرانہ علی فرماتے ہیں جے سمٹ ونیا ہاں ایک نکتہ انا نکتہ تو تحت البا کون کہتے ہیں مجمع نہیں بولتا جے سمٹ ونیا ہاں ایک نکتہ جے بکھر ونیا کل قرآنہ تو کفر دا کل مجسمہ ہے میں کل دا کل ایمان علی مولا اپنے فضائل گنواتے رہے رسول مسکراتے رہے پریشان مولا حسین بھی نہیں ہوئے گل پوری یاد تو ہے نا پریشان مولا حسین بھی نہیں ہوئے اس لیے کہ مومن علی کے فرمان علی کے فضائل سن کر پریشان نہیں ہوتے مومن علی کی فضیلت سن کر پریشان نہیں ہوتے مومن علی کے فضائل سن کر مسکراتے ہیں ان کی پریشانیاں علی کی فضیلت سن کر ٹل جاتی ہیں اور جو علی کا نام سنے متھے تے پوس وٹ تے دل تے لگو سٹ وہ پھر مومن ہی نہیں ہوتا یہ تو منافق کی علامت ہے میں کہا کرتا ہوں علی خدا دا عظیم بندہ ہے علی تو سڑے ہوں خدا مرے سیاہ اللہ اکبر میرے خیال ہے اردو نالو سریکی تو سا ڈھیر چنگی سن دے ہو علی خدا دا عظیم بندہ ہے علی تو سڑے ہوں خدا مرے سیاہ علی نبی دا پھرا بھی لگ دے علی تو سڑے ہوں پھرا مرے سیاہ علی صحابہ دا موسن ہی بھی کوئی صحابی چاہ مرے سیاہ علی ایشہ دا دیر لگ دے علی تو سڑے ہوں ماں مرے سیاہ جاگنا اپنے وقت کے اندر اختتام کرنا چاہتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں احباب گرامی علی مولا فضائل گنواتے رہے رسول مسکراتے رہے پریشان مولا حسین بھی نہیں ہوئے علی مولا نے اپنے فضائل پڑھے رسول نے تصدیق کی مہر لگائی فرمایا اے حسین تیرے بابا کے فضائل کا چھوٹا سا حصہ بھی نہیں جو تیرے بابا نے بیان کیا ہے تیرا بابا علی تو اس سے کہیں زیادہ علی ہے اللہ اکبر ساری زندگی تمام ہو جائے درخت کلمے ہو جائیں جن اور انسان لکھنے والے ہو جائیں علی کے فضائل کی گنتی ممکن نہیں جب علی مولا فضائل گنوا چکے اب باری کس کی تھی بولو مومنو اب فضائل بیان کرنے کی باری کس کی تھی مولا حسین کی مولا حسین نے پہلا جملہ کا پوری توجہ فرمایا بابا آپ نے جو بیان کیا حق آپ نے جو بیان کیا سچ لیکن بابا یہ سارے فضائل تو میرے بابا کے ہیں بابا مجھے کہنے دیجئے میں اس باپ کا بیٹا جس کے فضائل آپ نے پڑھے جیسا میرا بابا ویسا آپ کا نہیں جیسا میرا نانا ویسا آپ کا نہیں اور جیسی میری اماں بطول یہ ہے حسین ابن علی کی عظمت کوئی برابری کر سکتا ہے حسین کی کتنا عظیم ہے حسین جس کی عظمتیں کبھی ازواج کی محفل میں بیٹھے تو نبیوں کا سلطان بتائے کبھی اصحاب کی محفل میں بیٹھے تو نبیوں کا سلطان بتائے کبھی مدینے کی گلی میں چلے حسین کو اپنے دوست پہ بٹھائے صحابی آکے کہیں ما نعم المرکب کتنی اچھی سواری تو نبیوں کا سردار فرمائے سواری کی تعریف کرنے والا سوار کی تعریف کیوں نہیں کرتا اور کبھی تو حد ہو گئی توجہ حد ہو گئی مسجد نبوی محراب کا ماحول سجدے کا منظر بندگی کا عالم نبی حالت سجدہ میں پوری توجہ نبی حالت سجدہ میں پشت پہ آکے سوار ہوئے حسین پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوا نثر تو آپ روزانہ سنتے ہیں میں پھر نظم میں نہ پڑھ دوں نماز ہے سجود میں حبیب کردگار ہے بحمدہی زباں پہ بار بار ہے اٹھائیں سر کو کس طرح وہی کا انتظار ہے یہ پسند نہیں آئی تو نہیں منہ پڑھ دا
اٹھائیں سر کو کس طرح وحی کا انتظار ہے، ادھر سے ہے حکم رب اسی کو اختیار ہے، وہ جان دین مصطفیٰ جو پشت پہ سوار۔ اچھا پھر پتہ ہے نتیجہ کیا ہوا؟ پھر پتہ ہے نتیجہ کیا ہوا؟ آپ بتائیے، جب تک حسین پشت پیغمبر پہ سوار رہے کیا ہوتا رہا؟ چلیں ایسے بتا دیں، کیا میرے آقا نبی نے سجدے کی خاطر حسین کو اتارا؟ کیا حسین کی خاطر سجدے کو چھوڑا؟ تو پھر ہم کیوں یہاں پہ آتے ہیں تو مقابلہ کرانے لگ جاتے ہیں؟ بتاؤ مومنو، نماز افضل یا سجدہ افضل؟ میرا بھائی طالب علم ہوں، 4 لفظ دین کے پڑھے ہیں، مجھے تو اتنا پتا ہے حسین اور سجدے کا مقابلہ جائز نہیں۔ مقابلہ ہوتا ہے دو مخالف چیزوں کے درمیان، دو مقابل چیزوں کے درمیان، جس کا سجدہ اسی کا حسین، جس نے سجدہ بتایا وہی نبی آ کے حسین کی عظمت بھی بتا رہا ہے۔ سجدے اور حسین کا مقابلہ نہ کرا، بلکہ یاد رکھ جب تک حسین رہے تب تک سجدہ رہا۔ حسین کی محبت کو بہانہ بنا کے سجدوں سے جان نہ چھڑا، حسین کی محبت کو وسیلہ بنا کے سجدے قبول کرا۔ سجدوں سے دور بھاگ کے حسینی نہ بن، سجدے میں سر رکھ کے حسینی بن۔ ہون تھوڑے بندے بولے سے ہون تک تُسا میں کچھ چیک کیتا ہے، ہون میں تو آپ کو چیک پیا کرے گا۔ توجہ میرے بھائی، سجدہ حسین کی جان، سجدہ حسین کی شان، سجدہ حسین کی آن، سجدہ حسین کی آبرو، سجدہ حسین کی آرزو۔ اگر اردو سمجھ نہ آئے تو سریکی میں بول دوں، احگال سیغہ راز وچ ہے تو لطف کتنا نماز وچ ہے۔ حسین سر رکھ کے چایا کوئی نہیں، حسین آج بھی نماز وچ۔ ہر نمازی کو سجدہ گزار ہونا چاہیے، پوری توجہ، ہر نمازی کو سجدہ گزار ہونا چاہیے، اور ہر سجدہ گزار کو میں ایسے کہہ دوں نا کہ ہر ماتمی کو سجدہ گزار ہونا چاہیے، اور ہر سجدہ گزار کو ماتمی ہونا چاہیے۔ کوئی بندہ پریشان تو نہیں ہو رہا؟ وہ بندے جنہیں اپنے سجدوں پہ ناز ہو لیکن ذکر حسین پہ پابندیاں لگائیں، انہیں بھی بتانا چاہتا ہوں، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ توجہ ہے؟ اور وہ بندے جو ذکر حسین میں تو آئیں، حلقہ ماتم میں تو موجود ہوں، لیکن بھولے سے بھی سجدہ رب ادا نہ کریں۔ جس نے حسین جیسا امام دیا انہیں بھی بڑی محبت سے کہوں گا، مفہوم شہادت کو بھولاتے کیوں ہو؟ جو بات نہ بنے وہ بناتے کیوں ہو؟ گر مقصد مظلوم سے تمہیں کوئی غرض نہیں، پھر مجلس شبیر میں آتے کیوں؟ میرا بھائی، سجدہ ضروری ہے۔ اگر زہرا کا لاڈلا سجدہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، طولانی مصائب نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن میرے سے پہلے جس انداز میں مصائب پڑھ رہے تھے اسی سلسلے کو 2 جملوں میں آگے بڑھاتا ہوں۔ زندگی باقی آپ نے محبت کے اظہار فرمایا تو کبھی مفصل بیان کروں گا، بس اتنا عرض کرتا ہوں، 2 بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے بابا کی شہادت کے بعد اپنے بابا کو اپنے دکھ سنا رہی تھی۔ اجرکم اللہ، آپ جو عزادار بیٹھے ہو نا، میں دونوں بیٹیوں کا نام نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ جاؤ گے کہ کس بیٹی کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلی بیٹی وہ ہے جو اپنے بابا کی تازہ بنی ہوئی قبر پہ آئی کھڑی تھی، اجرکم اللہ، اور رو رو کے کہتی تھی، بابا ابھی تو تیری قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، بابا اپنی بیٹی کی حالت دیکھ، سبت علیہ مصائبون،
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। शर्म न करना आज़ादारों, बस पहुंच गए, आधे लोग पहुंच गए, आधे लोगों को मैंने पहुंचाना है। बाबा आपके बाद आपकी बेटी पर इतनी मुसीबतें आई, अगर दिनों पे आती दिन से रातों में बदल जाती। अजरुकुम अल्लाह। अब नबी की बेटी अगर उन मसाइब को तफसील से बयान करे तो कह सकती है, बाबा जिस दरवाजे पे तू रुक के कुरान पढ़ता था, बाबा तेरे बाद वो दरवाजा जल गया, बाबा मेरा बेटा मारा गया, बाबा मेरी पसलियां टूट गई, बाबा मेरा पहलू जख्मी है, बाबा मेरा हाथ जख्मी है, बाबा मेरा रुखसार जख्मी है, बाबा मेरी आंख मजरूह है, बाबा मैं दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ अजरुकुम अल्लाह। बस दो लफ्ज़ ही मैंने पढ़ने हैं। बाबा मैं दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती। ये पहली बेटी थी जो अपने बाबा की कब्र पे आके अपने मसाइब अपने बाबा को सुना रही थी। अज़ादारों आओ बताऊं, दूसरी बेटी जो अपने बाबा के बाद अपने बाबा को मसाइब सुना रही थी, उस बेटी ने अपनी छोटी सी जिंदगी में अपने बाबा की कब्र देखी भी नहीं। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। उस बेटी ने अपने बाबा की कब्र देखी भी नहीं। आखिरी बार बाबा की लाश धूप में देखी थी। अजरुकुम अल्लाह, सीना प्यारा न कर, अपने बाबा की लाश धूप में देखी थी, हथकड़ियां पहन के शाम चली गई थी। फिर बाबा को दुख कैसे सुनाए। बाबा का कटा हुआ सर बेटी को मिलने के लिए जिंदान में आ गया। खुदा किसी बेटी को बाप का वो मंजर न दिखाए जो हुसैन की बेटी ने देखा। क्या मंजर था जब कटा हुआ सर बाबे का आया। एक मर्तबा बेटी शाम के जिंदान की जमीन पे लेट गई, बाबे का सर अपने सीने पे रखा। ओ मैं कैसे जुमला पढ़ूं। कभी सीना बाबे का होता था, सोती थी बेटी, आज सीना बेटी का था। मिलने बाबा आया था, रो रो के कहती थी, बाबा तेरी जुल्फों को खून में रंगीन किसने किया। अजरुकुम अल्लाह, शर्म न कर, रो रो के कहती थी, बाबा बाबा तेरी शहरक पे जुल्म का खंजर किसने चलाया। बाबा मुझे छोटी उम्र में यतीम किसने बनाया। रो रो के कहती थी, बाबा तेरे बाद इन पर्दादार बीबियों का वारिस कौन है। पहले अपने दुख नहीं पड़े, पहले बाबा के दुख पड़े। जब बाबा के दुख पड़ चुकी फिर कहती है, बाबा तेरे बाद मेरे खेमे जल गए। अजरुकुम अल्लाह, दो लफ्ज पढ़ने हैं। बाबा तेरे बाद मेरे खेमे जल गए, बाबा तेरे बाद मेरी चादर लुट गई, बाबा जो दर तूने पहनाए थे तेरा कातिल उतार के ले गया, बाबा तेरे बाद मैं कैदिन बन गई, बाबा तेरे बाद तेरा कातिल मुझे तमाचा। अजरुकुम अल्लाह, तेरा कातिल मुझे तमाचे मारता रहा। अजरुकुम अल्लाह, रो रो के कहती थी, बाबा देख मेरे रुखसार जख्मी है, बाबा मेरी गर्दन जख्मी है, बाबा मेरे पाँव के तलवे जख्मी है, बाबा मुझे घोड़ों के साथ भगाया गया, बाबा शाम के लोगों की बच्चियां नरम बिस्तरों पे सो रही हैं, बाबा मैं तेरे सीने पे सोने की आदी थी, मुझे तेरा सीना नहीं मिलता, बाबा देख मैं मटियों पे सो रही हूँ, बाबा मैंने इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे अपनी दुनिया पे ले जा। रोते रोते मासूमा की आवाज रुक गई। आगे बढ़ा मेरा कैदी इमाम, नब्ज पे हाथ रखा, आवाज आई, इन्ना लिल्लाह